الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران محترم و برادران عزیز، قربانی کے وہ 3 دن جس میں دنیا کا مسلمان قربانی کے عمل کو انجام دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور کا خون بہاتا ہے، اپنے جانور کو راہ خدا میں ذبح کرتا ہے، اب ان 3 دنوں میں جو بھی جانور ذبح کیا جا رہے ہوتے ہیں تو ان پر اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معترض بن کر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس عمل کو وہ ایک ایشو بنا کر، ایک جذباتی ایشو بنا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے۔ قربانی کا جو عمل مسلمان انجام دے رہا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں، اس کو اس طرح سے وہ جذباتی پہلو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں جو رقم ضائع کی جاتی ہے، خراب کی جاتی ہے، تو اس کے بدلے اس سے اچھا یہ ہے کہ اگر اسی رقم کو کسی غریب کو اٹھا کر دے دیا جائے تو غریب کا بھلا ہو جائے۔ یہ ایک اعتراض کا پہلو لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ قربانی کی رقم کو ایسے ہی کسی غریب کو اٹھا کر دے دی جائے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کی رقم کو ویسے ہی کسی غریب کو دے دی جائے تو اس کا بھلا ہو جائے، تو وہ لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ غربت کا علاج صرف پیسے بانٹنا نہیں ہوتا بلکہ معاشی ایکٹیویٹی کا پہیہ چلانا ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار سے وابستہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے جو قربانی کے عمل میں جو قربانی ہوتی ہے یہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت ساری معاشی ایکٹیویٹی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں گے کہ معاشرے کا وہ طبقہ پورے سال وہ جانوروں کو، بکرا بکری کو پالتے ہیں، اس امید سے اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، چراتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اس امید سے کہ جب قربانی کا وقت آئے گا تو ہمیں اچھی خاصی رقم اس پر مل جائے گی، اور ملتی بھی ہے۔ کہ گاؤں دیہاتوں میں ایک غریب طبقہ وہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بکرے کو پالتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں اس امید سے کہ یہ جب بقرہ عید کا وقت آئے گا تو اس میں یہ جانور تیار ہوگا اور مسلمان ہم سے یہ جانور لے کر جائیں گے، قربانی کرنے والے ہم سے یہ جانور لے کر جائیں گے اور اس عمل کو انجام دیں گے، تو یہ جانور ہمارے پاس سے ایک اچھی قیمت میں چلا جائے گا۔
اس لیے وہ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ کسی نے 4 بکرے 5 بکرے تیار کیے، غریب طبقہ ہے، اب وہ ان بکروں کو تیار کر کے پھر جب بقرہ عید کا وقت آتا ہے تو ان ایام سے پہلے جب وہ اس کو بیچتا ہے، یا تو خود اس کے گھر سے چلا جاتا ہے یا تو ہاٹ وغیرہ منڈی وغیرہ کے ذریعے سے جاتا ہے، تو اچھی خاصی قیمت مل رہی ہوتی ہے۔ 6-7 بکرے پالے، اچھے بڑے کیے، تو کم سے کم 1.5 لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب وہ اپنے خرچے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشی ایکٹیویٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس جانور کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں روزگار دے دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بہت سارے روزگار اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس جانور کو لانے لے جانے میں آٹو والے، رکشہ والے، پک اپ والے، ان کا روزگار وابستہ ہو جاتا ہے۔ کہیں وہاں لے کے جا رہے ہیں، کہیں اس منڈی میں، اس ہاٹ میں لے کر جا رہے ہیں، اس گھر میں جا کر چھوڑ رہے ہیں، تو ان کا روزگار وہاں پر وابستہ ہے۔ آپ اپنے گھر پر لے کر آ گئے، شہروں میں تو یہ ماحول ہے کہ بتی جلدی ملتی نہیں، تو ایک غریب طبقہ وہ ادھر ادھر گاؤں سے وہ چارے کو، بتی کو توڑ کر لاتے ہیں اور اچھی قیمت میں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہاں پر روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاشی ایکٹیویٹی ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب اپنے جانور کو عید پر قربان کیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، تو اس کے گوشت کو پھر غریبوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو سارا سال گوشت کا خواب دیکھتا رہا، اس کو بھی گوشت مل جاتا ہے۔ اور پھر قربانی کرنے کے بعد جانور کی جو کھالیں ہوتی ہیں، جو کھالیں وصول ہوتی ہیں، کھالیں حاصل ہوتی ہیں، ان کھالوں سے لیدر پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں۔ بھئی چمڑا تیار کیا جاتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی بنائی سلائی، تو ایک چمڑا بن کر تیار ہوتا ہے جس سے جاکٹ وغیرہ اور چمڑے کے چپل وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس سے بنائی جاتی ہے۔ تو اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں، اس میں یہ جاتا ہے، چمڑا بن کر تیار ہوتا ہے، پھر وہاں سے یہ دوسری فیکٹری میں جا رہا ہے، وہاں پر کپڑا بن رہا ہے، جوتے چپل بن رہے ہیں، لیدر جاکٹس بن رہی ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے جو لاکھوں لوگ ہیں کام کرنے والے، ان کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو پورے سال یہ پہیہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس جدید ذہن کی حالت یہ ہے کہ انہیں جانوروں پر رحم اور غریبوں کا خیال صرف عید کی قربانی پر خرچ ہونے والی رقم کے وقت ہی آتا ہے۔ جو کہ ہر لحاظ سے یہ تو خوبیوں کا مرکز ہے، ہر لحاظ سے یہ خوبیوں کا مرکز ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض تو کر جاتے ہیں، لیکن انہیں ان خربوں روپیوں کا ضیاع، ان خربوں روپیوں کا خراب ہونا دکھائی نہیں دیتا جو ہر روز امیر لوگ پیزا اور برگروں میں اڑا دیتے ہیں۔ جانور کے چربی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جانور کی چربی کا استعمال کرتے ہیں، بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالی جاتی ہے، اور بھی دیگر چیزوں میں جانور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے۔ جانور کے جو بال ہیں، جسمانی اعضاء ہیں، جو ہڈی وغیرہ ہیں، تو ان سے جو مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کے استعمال کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جانوروں کے بھوکے پیاسے مر جانے تک ان کی جیبوں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی۔ اعتراض ہے تو قربانی کے دن جانور کے ذبح پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور پھر
اس قوم پر اعتراض کیا جاتا ہے جس کے لیے تو یہ تاکید ہے کہ اپنے جانوروں کی خوب دیکھ بھال کی جائے، انہیں خوب چارہ دیا جائے، خوب کھلایا پلایا جائے، خوب موٹا تازہ کر دیا جائے، اس قوم پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اپنی ذاتی جو فائدہ ہے، ذاتی فائدے کے لیے جانوروں کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پینے کی کوئی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی۔ بس جانوروں کے جو جسم کے اعضاء مل گئے، ان سے اپنا فائدہ ہو گیا، اپنی روزی چل گئی۔ سارا سال تو یہ مرغے کے گوشت کے برگر، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی ڈکار جانے والوں کو صرف جو اعتراض ہوتا ہے وہ عید کے دن قربانی کے جانور کے ذبح پر، جانوروں پر رحم آنا ان پر شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ غریب پرور تہوار ہی ہے، یہ غریب پرور تہوار ہے۔ کہ قربانی کے گوشت کا ایک بڑا حصہ ان غریبوں کو بھی ملتا ہے کہ جنہیں سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور وہ اس امید سے یہ امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ اب یہ جو ایام آئے ہیں اس میں ہمارے گھر پہ قربانی کا گوشت پہنچ جائے گا۔ بہت سارے غیر مسلم لوگ وہ تو طلب کرتے ہیں کہ بھائی کسی کی اعتبار سے اگر ہم تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچایا جائے، اور وہاں بھی پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرق نہیں کیا کہ غریب مسکین کا اطلاق صرف مسلمانوں پر نہیں ہوتا، غیر مسلم پر بھی ہوتا ہے کہ اپنے گوشت کی جو تقسیم کی جائے، اپنے عزیز و اقارب ملنے جلنے والے میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ان کو بھی گوشت دے دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ غریب طبقے میں اگر غریب غیر مسلم بھی ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، تو ان کے گھر تک بھی گوشت پہنچایا جائے۔ لیکن اعتراض کرنے والے تو اپنی جگہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، نہ معلوم وہ ان ایام میں غریب کے کچھ ایسے حمایتی بن جاتے ہیں جیسے ان سے بڑا غریب پرور آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، اور ایسے رحم دل بن جاتے ہیں جانوروں پر کہ ان سے بڑا رحیم آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سارا رحم قربانی کے ایام میں جو جانور ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں، سارا رحم اور سارے جذبات ان کے نکھر کے باہر آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی قربانی کرنے کی وجہ سے جانور کی قلت کا خدشہ ہو رہا ہے، جانور میں کمی ہو رہی ہے، اس لیے جانور سے پیار کر کے اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بعض مسلمان جو ایک اپنا دماغ چلاتے ہیں، اپنا ذہن چلاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی جانور ذبح کرنے کے بجائے یہی قیمت اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنا اچھا ہو۔ بہت سارے مسلمان آپ کو جو زیادہ اونچے پڑھا لکھا طبقہ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کی سوچ پالنے لگ جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جانور کی قلت کا خدشہ ہوتا ہے، یہ بات جو ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ مشاہدہ، ہماری آنکھوں کا جو مشاہدہ اور تجربہ جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے کہ جانوروں اس عمل کی برکت سے قلت کا خدشہ نہیں بلکہ بڑھوتری کا ذریعہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سال قربانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ ذوق شوق سے قربانی کے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم ہمارے ارد گرد پہلے دیکھیں کہ پہلے کتنی قربانیاں ہوتی تھی اور اب کتنی ہو رہی ہیں۔ بھئی ہمارا محلہ وہ 35 سے 40 گھر پر مشتمل ایک محلہ ہے، پہلے جو قربانی ہوتی تھی 2 سے 3 قربانی ہوتی تھی، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس وقت وہی قربانی بڑھ کر اب کم سے کم 12 گھروں میں قربانی ہو رہی ہے۔ تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے،
اب 12 سے 24 ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے بڑے محلوں میں بعض محلے ایسے ہوتے ہیں ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے۔ تو آج تک تو یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ اتنی قربانی کرنے کی وجہ سے جانور کی قلت ہو گئی، جانوروں میں کمی ہو گئی۔ اور بلکہ آپ شریعت کو دیکھیں گے تو قربانی کے جانور میں جو اصطلاح بیان کی گئی کہ چاہے جیسا جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا، اس کی بھی ایک اصطلاح ہے۔ عمر کے بارے میں آپ اصطلاح دیکھیں گے، جانور کی عمر کتنی ہونا چاہیے، کہ بکرا بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے کم کا وہ قربانی نہیں ہے، وہ قربانی کے لیے نہیں چلے گا، اس کو الگ ہٹاؤ۔ بھینس وغیرہ میں 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، 2 سال سے کم کی بھینس نہیں چلے گی۔ اونٹ وغیرہ میں 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے، اس سے کم کا اونٹ نہیں چلے گا قربانی کے لیے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، کوئی عیب بھی نہیں پایا جانا چاہیے، کوئی عیب ایسا نہ ہو کہ وہ لنگڑا ہو، بالکل اس سے چلنے کی نہیں بن رہی ہو، اس کے کان بالکل کٹے ہوئے ہوں، کان ہی نہ ہو، یہ ایسا عیب بھی نہ ہو، اسے دکھائی نہ دے رہا ہو، وہ کانا نہ ہو، اس طرح کے عیب بھی ذرہ برابر نہیں پایا جانا چاہیے کہ اندھا جانور آ گیا وہ قربانی میں چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ اتنا بوڑھا باڑا جانور ہے کہ اس سے کھانے کے لیے نہیں، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا، چارہ اس سے چرا ہی نہیں جا رہا، وہ بھی قربانی کے لیے نہیں چلے گا۔ قربانی کے لیے تو بڑا صحت مند جانور ہونا ضروری ہے۔ اتنی اصطلاح اور اتنی شرائط کے باوجود یہ قربانی ہو رہی ہے اور جانوروں میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سب قربانی کے جانور، یہ قربانی کے عمل کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رکھی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے جانور جو حلال نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں، خنزیر کو دیکھ لیں، آپ کتیا کو دیکھ لیں، سال میں 7-7 8-8 بچے دیتی ہیں، لیکن ان بچوں پر 1 سال نہیں گزر رہا ہوتا کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے۔ حلال جانور جو کہ 1 سے سال میں 1 سے 2 بچے دیں گے، 3 بچے دیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن پھر بھی اتنا بڑا طبقہ، مسلمان کا اتنا بڑا طبقہ قربانی کر رہا ہے، اور کمی اور قلت کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہمیں؟ بھئی حج کے ایام میں، بھئی حج میں کتنے افراد ہوتے ہیں، لاکھوں سے لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو دم شکر ہوتا ہے، شکر کے لحاظ سے جو وہاں پر جانور کا خون بہایا جاتا ہے، تو اتنے لاکھوں لوگوں کی وہاں پر قربانیاں ہوتی ہے، تو پھر بھی وہاں پر بھی قلت کا خدشہ نہیں ہوتا، کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہر سال حج ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی جو حج ہو رہا ہے، حج کے جو لوگ ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بار جو حج کمیٹی ہے، جو سعودی عرب کی جو حج کمیٹی ہوتی ہے، انہیں جو ایک ٹارگیٹ ہے ان کا وہ بڑھانا پڑتا ہے، نہیں بڑھائیں گے تو کام نہیں چلے گا، اور جب ٹارگیٹ بڑھے گا تو پھر قربانی کے جو جانور ہیں وہ بھی بڑھانے پڑیں گے، تو وہ بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جانوروں میں قلت اور کمی نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حلال جانوروں میں برکتیں رکھ دی ہیں، اور یہ قربانی کے عمل کی برکت ہے۔ اور پھر ایک اعتراض کرنے والے منکرین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تو صرف زبان کی لذت کے خاطر جانوروں کا قتل کرتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہنا کہ مسلمان اپنی زبان کی لذت کے خاطر جانوروں کو ذبح کرتا ہے، یہ تو سراسر خلاف حقیقت بات ہے۔ اگر یہ مسلمان جانوروں کو اپنی لذت، زبان کی لذت کے خاطر اگر ذبح کرتا تو یہ 50,000 کا بکرا، 1 لاکھ 2 لاکھ کے بکرا کیوں لے کر آتا؟ اگر اس کی حقیقت قیمت نکالی جائے تو 50,000 کے بکرے کی قیمت 30,000 بھی نہیں نکلے گی، لیکن قربانی کی وجہ سے اس کی جو قیمت میں اضافہ ہوا وہ 50,000 چلی گئی۔ کلو کے اعتبار سے اگر آپ نکالیں گے اس بکرے کی قیمت تو 30,000 بھی نہیں نکلے گی، لیکن وہ مارکیٹ میں قربانی کی وجہ سے، اس عید الاضحیٰ کی وجہ سے وہ جانور مارکیٹ میں، منڈی میں، ہاٹ میں جو بک رہا ہے وہ 50,000 روپے میں مل رہا ہے۔ تو یہ تو زبان کی لذت نہیں ہوئی۔ اور پھر اگر زبان کی لذت ہوتی تو اس کو تو پورا رکھ لینا تھا، پھر یہ جانور کو ذبح کرتا اور پورا اپنے فریج میں رکھ دیتا، لیکن
جانور کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔